السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ النحل کی آیت نمبر 91 سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، إِذَا جب عَاهَدتُّم، تم عہد کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم آپس میں عہد کر لو تو پھر تم اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُصُوا، اور نہ تم توڑو، الایمانَ، قسموں کو، بعد توکیدہا، بعد اس کے پختہ کرنے کے، وقت تحقیق تم نے بنایا ہو، اللہ کو، علیکم، اپنے اوپر، کفیلاً کفیل، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے وعدے کو، اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم نے اللہ کو اپنا کفیل بنایا ہو۔ اب یہاں پر ایک قسم سے مراد تو وہ قسم ہے جو کسی عہد کے وقت، یعنی کسی وعدے کے وقت اسے مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی گئی ہو، اور دوسری قسم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کسی وقت کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا یا پھر میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر اس آیت میں پہلی قسم کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم قسم کھا لو پھر اللہ کو تم اس پر ضامن بھی بنا لو، پھر تمہیں چاہیے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، کیونکہ جو دوسری قسم ہے اس کے بارے میں تو حدیث میں ہے، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کام کے متعلق قسم کھا لے پھر وہ دیکھے کہ زیادہ بھلائی دوسری چیز میں ہے تو وہ بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا۔ تو یہاں پر اس آیت میں پہلی قسم مراد ہے۔ والا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کلاتی، اس عورت کی طرح، ناقضت، جس نے توڑا، غزلہا، اپنا سود، من بعد قوتی، بعد اس کے پختہ کرنے کے، انکاسن، ٹکڑوں ٹکڑوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سود محنت سے کاٹنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، یعنی جو اپنے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد توڑتا ہے تو اس کی مثال اس عورت کی طرح ہے جو اپنا سود محنت سے کاٹنے کے بعد خود ہی اس کو توڑ دیتی ہے۔ تتخذون، تم بناتے ہو، ایمانکم، اپنی قسموں کو، داخلاً، فریب کا ذریعہ، بینکم، آپس میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے قسموں کو ذریعہ نہ بناؤ۔ ان تکونا، یہ کہ ہے، امتن، ایک جماعت، ہیا اربا، وہ زیادہ بڑی ہوئی، من امتن، دوسری جماعت سے، یعنی اربا کا معنی اکثر کے ہیں، یعنی ایک جماعت دوسری جماعت سے مال وافر میں زیادہ ہے، تعداد میں زیادہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ تم زیادہ ہو گئے ہو تو اپنی کثرت کے تکبر میں تم قسم نہ توڑو، یعنی جب وعدہ کیا تھا، جب عہد کا وقت تھا تو گروہ کمزور تھا، لیکن جب ان کی تعداد زیادہ ہوئی، مال وافر میں زیادہ ہو گئے، تعداد میں زیادہ ہو گئے، تو پھر انہوں نے قسم توڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی کو دھوکہ یا پھر فریب دینے کے لیے قسمیں نہ کہو، انما، بے شک، یبلوکم اللہ، آزماتا ہے تم کو، اللہ تعالیٰ بھی، اس وعدے کے ساتھ، والا یبینن، تاکہ بیان کرے، لاکم، تمہارے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ما، وہ باتیں، کنتم، جو تھے تم فیہ، اس میں، تختلفون، اختلاف کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس عہد و پیمان سے تمہیں آزماتا ہے، یعنی انما یبلوکم اللہ بھی،
बिही से मुराद कसम वादा, यानी अल्लाह ताला इस अहद से तुम्हें आजमाता है ताकि क़यामत वाले दिन तुम पर वाज़ा करे वो बातें जिसमें तुम इख्तिलाफ करते थे। यानी ज़माने जाहिलियत में अखलाकी पस्ती की वजह से इस कसम के वादे बहुत तोड़े जाते थे। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस अखलाकी पस्ती से रोका, अल्लाह ताला ने मना किया। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि धोखा और फ़रेब देने के लिए कसमों को ज़रिया ना बनाओ। बेशक अल्लाह ताला हर किसी के अमाल से बाखबर है। फिर अल्लाह ताला तुम पर वाज़िया करेगा जो तुम इख्तिलाफ करते थे, जो तुम दूसरों को धोखा देते थे। बाकी हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा अल्लाह ताला हमें इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।